بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، آپ یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اور اپنے اللہ سے دوستی کرو۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو ان دعاؤں کو پہلے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا، پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پا لوگے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ تہجد میں آپ سوال نہیں کرتے، آپ کا اللہ آپ سے سوال کرواتا ہے۔ اس پہر جب آپ کا اللہ جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ سب سے نچلے آسمان پر آ کے فرماتا ہے، کوئی مجھ سے ہے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، تو اس وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت آپ کا جاگنا معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ رشک آتا ہوگا آپ کے اللہ کو آپ پر، جب آپ اسے کبھی اس کی محبت مانگتے ہیں، کبھی اپنی دعاؤں کی قبولیت۔ کیا آپ نہیں مانگ رہے؟ وہ آپ سے منگوا رہا ہے، وہ آپ کو توفیق دے رہا ہے مانگنے کی۔ آپ کا اپنے پیارے اللہ سے تہجد میں مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کو اپنے اتنے پاس ہونے کا احساس دلا کر آپ سے دعائیں مانگ کر آپ کو عطا نہ کرے۔ ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تہجد کے سجدے بڑے انمول ہوتے ہیں، ان میں سب کچھ منوا لینے کی طاقت ہوتی ہے، تبھی تو یہ عبادت سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے بہت خاص بندوں کو اس وقت عبادت کا، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ اللہ صرف ان کی آواز سننے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نماز کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد بہت بہترین وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے کے لیے، اور اپنی دعاؤں پر کن کہلوانے کے لیے۔ سنو، میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے اللہ سے چاند مانگو
تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کے سجدے لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے نصیب میں در حقیقت اللہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی محبت لکھ دی جاتی ہے، اور یہ احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے، اتنا کہ بیاں بھی نہیں ہو پاتا۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ میرا اللہ تو سمندر کا مالک ہے، لیکن پیار وہ ہمارے ایک آنسو سے کرتا ہے۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، اللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔